السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر و بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 192 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 193 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 198 تک ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 193 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون ان ولیی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون۔ ٹرانسلیشن: ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ بندے ہیں تمہاری ہی طرح، تو پکارو ان کو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو چاہیے کہ وہ تمہاری بات کا جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بها، کیا ان کے پاؤں ہیں کہ وہ چلتے ہیں اس سے؟ ام لہم ایدی یبطشون بها، یا ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ اس سے پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بها، یا ان کی آنکھیں ہیں کہ وہ اس سے دیکھتے ہوں؟ ام لہم آذان یسمعون بها، یا ان کے کان ہیں کہ وہ اس سے سنتے ہوں؟ قل ادعوا شرکاءکم، کہہ دیجئے پکارو اپنے شریکوں کو۔ ثم کیدونی، پھر وہ میرے بارے میں تدبیر کریں۔ فلا تنظرون، تو تم مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو۔ ان ولیی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک دوست تو اللہ وہ ذات ہے، بے شک دوست تو میرا اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا کتاب کو۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی مددگار ہے نیک لوگوں کا۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اس کے علاوہ، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، نہیں وہ طاقت رکھتے تمہاری مدد کرنے کی، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر تم پکارو ان کو طرف ہدایت کی، لَا يَسْمَعُوا، نہیں وہ سنیں گے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم دیکھتے ہو ان کو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ حقیقت میں کچھ نہیں دیکھتے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 193 سے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ جیسا کہ ہمارا توحید کا موضوع چل رہا تھا اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ سورہ مبارکہ کی ابتدا بھی توحید سے، اب اختتام بھی توحید پہ ہی ہو رہا ہے۔ تو آج مزید تاکید کے لیے اس آیہ مبارکہ میں مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ اگر تم ان لوگوں کو پکارو، یعنی کہ جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ برابر ہے تم پر، تم ان کو بلاؤ یا نہ بلاؤ، یعنی کہ خاموشی اختیار کرو یا ان کو بلاؤ، کیونکہ وہ تو ساکت ہیں، وہ تو مجسمے ہیں، وہ تمہاری پکار کس طرح سن سکتے ہیں۔
یعنی طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہونے کی ایک اور زبردست یہ آیت مبارکہ دلیل ہے کہ تم ان کو اپنی محبتوں کی وابستگی کے لیے پکارتے ہو، ان کے ساتھ اپنی عقیدت رکھتے ہو، حالانکہ چاہے ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو پھر بھی تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تمہاری پیروی نہیں کریں گے، نہ وہ تمہارے لیے کچھ قدرت رکھتے ہیں اور نہ تم ان کی رہنمائی کے لیے کچھ قدرت رکھتے ہو۔ ہر طرح سے تمہارے اوپر برابر ہے، چاہے تم ان کو پکارو یا نہ پکارو، ان کی طرف سے خاموشی اختیار کرو، ان کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جیسے کہ مشرکین مکہ بھی اپنے بتوں کے سامنے کھانا رکھتے، ان کے سامنے طرح طرح کی نظریں نیازیں رکھتے، پھر وہ کھانا اٹھا کر خود ہی کھا لیتے۔ ظاہری بات ہے وہ تو بت تھے، مجسمے تھے، انہوں نے کیا کھانا تھا، تو ان کے طرف یہ منسوب کر کے وہ خود ہی اٹھا کے تو پھر سے ان کو کھانا پڑتا۔ اب مزید اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کی مثال دے کر سمجھانا چاہ رہے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ تمہاری ہی طرح بندے ہیں، چاہے اس میں کوئی عام انسان ہو، کوئی پیر ولی ہو، کوئی انبیاء ہو، کوئی چاہے کتنی ہی بڑی ہستی ہو، وہ کسی کی مدد کرنے پہ قادر نہیں ہے، اتنا ہی کوئی اپنی زندگی میں کر سکتا ہے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قدرت دی ہے۔ اور یاد ہے کہ کوئی بھی انسان مرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا، چاہے وہ قبروں کے اندر مدفون ہوں، چاہے ان کے مجسمے بنا کر رکھے جائیں، کچھ بھی کیا جائے تو وہ کسی کی بھی مدد کے قادر نہیں ہیں۔ جیسا کہ شرک کی ابتدا سیدہ نوح علیہ السلام کے زمانہ مبارک سے ہوئی، جیسا کہ ان لوگوں نے بھی 5 نیک لوگوں کے مجسمے بنا کر اپنی محبت کی وابستگی ان کے ساتھ کرتے ہوئے اپنے لیے رکھ لیے۔ پہلے صرف ان کی تصویریں بنا کر رکھیں کہ ان کے ساتھ ہماری وابستگی رہے گی، ان کو ہم دیکھا کریں گے اور ہمیں ٹھنڈک پہنچے گی، لیکن رفتہ رفتہ کیا ہوا کہ ان کے ذریعے ہی وہ شرک پھیلتا گیا۔ تو شیطان کا سب سے بڑا وار جو ہوتا ہے کہ انسانوں کے اندر سب سے پہلے شرک لانا، انسانوں کو شرک کی طرف مائل کرنا۔ الغرض کوئی قبر میں مدفون ہو، کوئی زندہ ہستی ہو یا کوئی بھی اس کا مجسمہ بنا کے رکھ لیا جائے تو وہ کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسا بہت سارا شرک پایا جا رہا ہے کہ قبروں پہ جا کر ان سے اپنی حاجات پوری کروانے کا کہا جاتا ہے، اپنی مشکلیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں، ان کو مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، حاجت روا سمجھا جاتا ہے، ان کے سامنے اپنے بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے ہمیں اولاد ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ عباد امثالکم، وہ بھی تمہاری طرح ہی بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اظہار تنبیہ فرما رہے ہیں فادعوہم، تو ٹھیک ہے ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم، تو چاہیے کہ پھر تمہاری بات کا جواب بھی دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، ان کو پکارتے ہو، تو پھر چاہیے کہ تم ان کو پکارو، اپنی حاجت ان کے سامنے رکھو تو وہ تمہاری بات کا جواب بھی دیں، اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور یاد رہے کہ ادھر تمہاری طرح بندوں سے مراد کہ وہ تمہاری طرح ہی بندے ہیں، معبود نہیں ہو سکتے، معبود صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور مزید دیکھیں اگر ان کے مجسمے بھی بنا کر رکھے گئے ہوں، اگر مجسمے بھی لگائے جائیں تو آگے کی آیت میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں کہ ان کے ساتھ وہ چل سکیں، ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں کہ ان کے ساتھ پکڑ سکیں، یعنی کہ حقیقت میں تو ان کے پاؤں نظر آتے ہیں لیکن مجسمے ہونے کی وجہ سے وہ کچھ حرکت نہیں کر سکتے، چاہے ان کو تم جتنی بار بھی بلاؤ وہ تمہاری بات کا کوئی جواب نہیں دیں گے، کوئی آگے سے رسپانس نہیں کریں گے، کیونکہ ہم بظاہر دکھنے میں ان کے ہاتھ نظر آتے ہیں لیکن وہ پکڑ نہیں سکتے ان کے ساتھ، کیونکہ مجسمے ہیں، ساکت ہیں۔ پھر مزید الہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ اس کے ساتھ وہ دیکھ سکیں، یعنی کہ بظاہر آنکھیں نظر آتی ہیں لیکن ان کے اندر بصارت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ دیکھ سکیں۔ الہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں کہ اس کے ساتھ سن سکیں، بظاہر دکھنے میں کان نظر آتے ہیں مجسموں کے لیکن ان کے اندر سنوائی نہیں ہے کہ تمہاری بات سن کر کوئی رسپانس کر سکے، تمہاری بات کا جواب دے سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کہو قل ادعوا شرکاءکم، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو
تو اپنے شریکوں کو بلاؤ، پکارو ان کو، ثم کیدونی، پھر میرے بارے میں وہ جو چاہیں مکر کرنا کر گزریں، فلا تنظرون، تو مجھے بالکل بھی مہلت نہ دیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ تم ان کو کہو کہ یہ چیلنج ہے، میرے بارے میں جو بھی کرنا چاہیں کر گزریں۔ جس طرح کہ ایک اور نبی کا بھی ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، انہوں نے بھی ایسا کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے اگر شریک ایسا کر سکتے ہیں تو تم سب مل کر میرے بارے میں بہت بڑا مکر کرو، تو مجھے بالکل بھی نہ ڈھیل دو، جو بھی کرنا چاہو، کیونکہ میرے ساتھ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے، تم میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے اگر اللہ کی منشا نہ ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔